امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، ایک جب انسان دنیا میں آتا ہے، اور دوسری پیدائش وہ ہے کہ جب انسان اپنی ریالٹی کو ڈسکور کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا۔ یاد رکھو، اگر کسی بندے کے پاس ٹیلنٹ کم ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، ہر بندہ کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، صرف ٹیلنٹڈ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، بے شمار ایسے لوگ ہیں ٹیلنٹڈ لوگ جو ناکام ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیلنٹ بہت کم ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کم ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ول پاور ہوتی ہے، اور اس کم ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ہم میں سے تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسٹرینتھس کو بھی ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ میرا اسٹرینتھ کیا ہے۔ امریکہ میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی، اس میں ایک اسٹڈی کی روشنی میں انہوں نے کہا تھا کہ ایوریج ذہن رکھنے والے، ایوریج سمجھ رکھنے والے لوگوں میں اکثر لوگ صرف اپنا 2% دماغ استعمال کرتے ہیں، 2% اپنا ٹیلنٹ یوز کرتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، یہ اتنا بڑا خزانہ، یہ تو ایسے ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گولز کلیئر ہیں کہ زندگی میں نے کیا اچیو کرنا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے، بس I want success, I want to be successful. What are your specialities? What are your strengths and weaknesses? Do you know that? کہ آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو کیوں بنایا؟ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے کہ اگر آپ 1990 میں پیدا ہوئے، 85 میں پیدا ہوئے، 80 میں پیدا، لکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ نے اگر اس وقت مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً اللہ نے میرے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا کی ہیں جو اس دور کی ضرورت ہیں، مگر نہ اللہ مجھے دنیا میں اس وقت نہ بھیجتا۔ یہ امام مالک کی تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی ریالٹی کو ڈسکور کرو۔ سیلف ڈسکوری سب سے اہم چیز ہے، خود شناسی، کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ ساری زندگی میں اسی طرح گزار دوں گا؟ یار اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بنایا ہے، تم ٹیکسی ڈرائیور بنے ہوئے ہو۔ اللہ نے تمہیں ٹیکسی ڈرائیور بنایا ہے، تمہارے ماں باپ تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں بزنس مین بنایا ہے، تم فٹ بالر بننا چاہتے ہو، تم انجینئر بننا چاہ رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں عالم بنایا ہے، تم ناتھان بننا چاہ رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آ کر چلے جاتے ہیں لیکن ابھی تک وہ سیلف ڈسکوری کے بنیادی مراحل بھی طے نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے اللہ نے بنایا کیوں ہے۔ جس طرح میں نے بتایا امریکہ کی ایک اسٹڈی کے مطابق ایوریج ذہن کے لوگ 2% اپنا عقل یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے۔ Where do I stand in the court of Allah? That's the question that we are asking ourselves. Where do I stand in the court of Allah? How close am I to Allah? ابن عطا اللہ سکندی فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھو آپ اپنی ترجیحات کی لسٹ میں اللہ کو کہاں رکھتے ہیں؟ Where is Allah in your eyes? Is Allah your first priority? جو بندہ نیند کو اللہ سے پیارا سمجھتا ہے، جو نیند قربان نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ سے بہت دور ہے۔ جو فجر کے لیے اٹھ نہیں سکتا کیونکہ اسے نیند پیاری ہے، تو اللہ اس کی لسٹ میں کہاں ہے؟ تو یہ پوچھتا ہے کہ میں اللہ کے کتنا قریب ہوں، جو یہ پوچھتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا قریب ہوں، کتنا دور ہوں۔ پہلے یہ پوچھو کہ اللہ تمہاری ترجیحات کی لسٹ میں کہاں ہے۔ کھانا حرام ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا تو کھا لیتا ہے۔ حرام آنکھوں سے حرام ہو رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا تو کر لیتے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ The presence of Allah, where does that stand in your eyes? جہاں آپ نے اللہ کو رکھا ہے، اللہ نے آپ کو وہیں رکھا ہے۔ اگر گناہ کا موقع ملتا ہے، آپ کچھ حرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو اللہ فوراً یاد آ گیا اور آپ نے نہیں دیکھا تو پتہ چلا آپ اللہ کے قریب ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کی مخلوق، والدین کی قدر کریں، ان کی وجہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ وہ جو بوڑھا شخص تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ایک ہی بات ریپیٹ کرتا رہتا ہے، ایک ہی بات ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اور تم تنگ آ جاتے ہو، کیوں؟ بڑھاپے کا یہ تقاضا ہے نا، انسان تنگ آ جاتا ہے ان کی باتیں سنتے ہوئے۔ کیوں؟ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے باتیں ریپیٹ کرنی ہے، بزرگوں نے باتیں ریپیٹ کرنی ہے۔ جو ایک مرتبہ کہا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، انسان کہتے ہیں یہ بابا وہی باتیں کرتا رہتا ہے، وہی ریپیٹ کرتا رہتا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے۔ مجھے کام ہے بھائی، میری کمٹمنٹ ہے، میرا بینک کے ساتھ میری آج میٹنگ ہے، آج میرے گھر میں پولیس آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے دشمن حملہ کر رہے ہیں، یہ بیٹھا باتیں کر رہا ہے، مجھے اس کے پاس اس کی باتیں سننی ہوتی۔ اس بندے کو پتہ نہیں اس بابے کی وجہ سے بڑی بڑی سختیاں ٹل رہی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل رہی ہیں۔ اچھا، جب وہ بابا مر جاتا ہے نا، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ پہلے جب مصیبتیں آتی تھیں، تکلیفیں آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھی، اچانک پریشانی آتی تھی، ٹل جاتی تھی،
انسان سمجھتا تھا میرے ایفرٹ کی وجہ سے، میری کیپیبلٹی کی وجہ سے، میری ایمبیشن کی وجہ سے، میری کوشش کی وجہ سے یہ پریشانیاں ٹل جاتی تھیں۔ اس اللہ کے بندے کو پتا نہیں وہ تیری کوشش کی وجہ سے نہیں تھی، وہ تیرے گھر میں ایک بابا بیٹھا تھا، ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کی تم نے قدر نہیں کی، لیکن صرف اس کے ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی تھی۔ اب جو ہی وہ مر گیا نا تو اس وقت انسان حیران ہوتا ہے کہ اب پولیس آئی وہ گئی نہیں، اب کسی نے مجھ پر کوئی کیس کیا تو میں ناکام کیوں ہو گیا؟ پہلے کسی طریقے سے مصیبت ٹل جاتی تھی، ٹلتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں ٹلتی ہیں؟ کیونکہ وہ بابا مر گیا ہے، وہ جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی تھی آج وہ چلا گیا ہے۔ جب تک وہ موجود ہے اس کی قدر کرو۔ تم سمجھتے ہو تم اپنے ایفرٹ سے باہر جاؤ گے، ملاقاتیں کرو گے، لوگوں سے میٹنگز کرو گے، اپنی مصیبتیں ٹالو گے، بھائی جتنی محنت تم باہر کر رہے ہو اس بابے کے چڑچڑے پن اور اس کی ضد والی باتوں کو پیار سے بیٹھ کے سنتے رہو، ادب سے سنتے رہو۔ خدا کی قسم تم اس سے محبت کے ساتھ اس کا سہارا بن کے تم صرف اس کی باتیں ہی سن لو، اس کے دعا کے لیے نہ بھی کہو، تمہاری بڑی بڑی دنیا کی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اپنے چھوٹے بچوں کی باتیں سنتے ہو نا، وہ ضد کرتے ہیں، تمہارا چھوٹا بچہ کہتا ہے امی ابو، ایک ہی بات 10 مرتبہ مانتا ہے، تم اس کی بات سنتے ہو، اس کی قدر بھی کرتے ہو۔ کیوں بھائی؟ بوڑھے اور بچے کی عادتیں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں نا، جس طرح بچہ ضد کرتا ہے بوڑھا بھی ضد کرتا ہے، لیکن ہم اپنے بچے کی ضد کو برداشت بھی کرتے ہیں اور پیار بھی آتا ہے، ہمیں کیوٹ لگتا ہے اپنا بچہ ایک بات 10 مرتبہ بھی کہے، ہم اس کی بات سنتے بھی ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ بچہ بڑا ہو کے میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ باپے نے تو قبر میں ہی جانا ہے نا، بوڑھے نے تو قبر میں ہی جانا ہے، اس کی باتیں کیوں سنوں؟ بوڑھا بھی وہی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے، بوڑھی عورت بھی وہی باتیں ریپیٹ کر رہی ہے، بچہ بھی ریپیٹ کر رہا ہے، لیکن بچے پر پیار آتا ہے، بوڑھے پر پیار کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ یہاں لالچ ہے۔ او پاگل انسان، تجھے پتہ ہی نہیں، وہی بچہ کل تیرا دشمن بنے گا، لیکن یہ بوڑھا جو ہے نا اس کی سن لے، تیری آخرت بھی سمجھ جائے گی، دنیا کی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی۔ لیکن جو اس بوڑھے کی بات نہیں سنتا نا، اپنے بچے کی خدمت کرے گا، بچہ 10 مرتبہ ضد کرے، بار بار ضد پوری کرے گا، پھر دیکھو پھر وہ بچہ بھی بڑا ہو کے اپنے باپ کو پھر انگلیوں پر نچاتا ہے، وہ وہی سلوک کرتا ہے جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ میں کہتا ہوں بچوں کے حقوق ادا کرو، لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے اس بوڑھے کی قدر ضرور کرو، اس کا احترام، اس کے لیے خاص وقت رکھو، اس کے پاس۔ میرے لیے میں آپ کو بتاؤں، کتنی بھی بڑی علمی بات ہو، تحقیقی بات ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، کوئی ڈیبیٹ ہو، میرے پاس کتابوں کے انبار لگے ہوں نا، کوئی مسئلہ پھنس جائے نا تو میں اوپر سے نیچے اپنی والدہ اور اپنے والد صاحب کے پاس آتا ہوں، ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، پھر اوپر کمرے میں جاتا ہوں جہاں مسئلے میں پھنسا ہوں، وہ مسئلہ کھل جاتا ہے۔ یہ نہیں یہ مجھے سبق پڑھاتے ہیں، اسباق سکھاتے ہیں، نہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ ان کے پاس صرف بیٹھ گیا، اس بیٹھنے سے میری آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی اور میری مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی۔ اللہ کی رضا کی ایک علامت یہ ہے کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہیں۔ یہ پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میری ماں مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میرا دادا مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میری دادی مجھ سے راضی ہے یا نہیں، یہ پوچھنا ہے اپنے آپ سے۔ سو پوائنٹ نمبر 2 was to refrain from mubah. پوائنٹ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ 4 رکعات، جب بھی گناہ ہو جائے 4 رکعتیں پڑھ لو۔ If a sin is committed immediately after 4 رکعات، یہ لازمی 2 رکعت توبہ، 2 رکعت شکرانہ، فوری طور پر میک اے کمٹمنٹ دیٹ یو ول ڈو دس۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے فائدے میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا، میرے لیکچرز اس پر، ہزاروں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ گناہوں سے بچ چکے ہیں، لیکن میک شیور اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اٹھو کہ کوئی گناہ ہو گیا 4 رکعتیں پڑھیں۔ پوائنٹ نمبر 4، رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا۔ One moment of contemplation reflecting upon your state is better than 60 years of worship۔ رات سونے سے قبل اپنے پورے دن کے اعمال کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج فجر کی نماز ادا کی تھی، یا اللہ میں نے اپنی ہمت سے نہیں کی، تیرے کرم سے کی، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بس شکر ادا کرنا ہے۔ آج میں نے اپنے والدین کو دیکھ کر میں مسکرایا تھا اور ایک حج مبرور کا ثواب حاصل کیا تھا، مولا اپنے ایفرٹ سے نہیں تیرے کرم سے تھا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج میں نے صدقہ دیا تھا، یا اللہ تیرے کرم سے۔ آج میں نے قرآن پڑھا تھا، تیرے کرم سے۔ نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا عمل، گناہوں اور فضول کاموں کو یاد کریں، اور خاص طور پر فضول کام جو آپ نے کیا ان کو لکھیں، unnecessary activities، useless activities، ان کو لکھ لیں۔
ہر روز رات سونے سے قبل، اور یہ 4 ہفتے میں یہ لکھنے والا یہ فضول حرکتوں کا فضول کام جو آپ نے کیے، آپ یوٹیوب پر بیٹھے ہیں، آپ نے ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، آپ نے 2 گھنٹے اسی میں ضائع کر دیے. اب فیس بک پر بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے اسی پر ضائع کر دیے. پورے دن کی فضول ایکٹیویٹیز کو لکھیں، ان کو لکھیں، اور اس لکھنے کے بعد کہیں یا اللہ جو پورے دن کے میں نے گناہ کیے ان سے توبہ کرتا ہوں، اور پورے دن کے فضول کام جو میں نے لکھے ہیں یا اللہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں، اور کل یہ کام میں نہیں کروں. اور دوسرے دن ظاہر ہے جو آپ نے توبہ کی ہے وہ فضول کام تو نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. From the perfection of the belief of a man is to abandon that which doesn't concern him. So write down all the useless activities, fuzul activities, everything that you do daily. All day, write it down and repent from that. And the next day, obviously you won't do that because you repented from that. دوسرے دن کیا کرنا ہے؟ وہ نئی فضول کام، جو نئے فضول کام کیے ان کو لکھنا ہے. Within 4 weeks آپ دیکھیں گے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا، اتنا فری ٹائم ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی سے فضول کام کو خارج کر دیا، فضول کام کو نکال دیا. سو رات سونے سے قبل یہ چوتھا عمل یہ ہے کہ thanking Allah for the good deeds and making tawbah for the sins and writing down the unnecessary activities and repenting from that. آپ دیکھیں گے ہر روز بے شمار فضول کام جو آپ کرتے ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ ان سے توبہ کر لیں گے. یہ 4 اعمال آپ کر لیں. What's the first point? Refraining from bad company. Second, refraining from mubah. Third, the 4 rakah solution. یہ بہت عام ہے، یہ بہت عام ہے. شیطان ایک گناہ کرائے فوراً 4 رکعتیں پڑھیں، اس سے شیطان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. ایک وقت آئے گا آپ گناہ کرنے لگے، کرنے کے لیے بڑھیں گے، شیطان خود آپ کو روک لے گا، اوکے گناہ نہ کر، کیونکہ شیطان کو پتا ہے آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے. اب جانتے ہیں وہ بندہ جس نے ایک فجر کی نماز مس کی تھی اور پورا سال روزہ رکھا تھا، اس کے بعد پھر اسے الارم کلک کی ضرورت نہیں تھی، ہر روز شیطان اسے آ کر جگاتا تھا، اٹھو نماز ادا کرو، اٹھو نماز ادا کرو. شیطان کو پتا تھا ایک نماز قضا ہو گئی، 1 سال کے روزے رکھے ہیں، دوسری قضا ہوگی تو پتہ نہیں کتنی سزا دے گا. تو اسی لیے کوئی گناہ ہو جائے تو 4 رکعتیں لازمی ہیں. یہ وہ 4 اعمال ہیں. What's the first amal? To refrain from bad company. And bad company is not only people, internet, social media, all of this, anything which is haram on social media. Refrain from that. And second point, mubah. Third, 4 rakahs. Fourth, every night before going to sleep, thank Allah Jalla wa Ala for the good deeds and make tawbah from the sins and write down all the unnecessary activities and make tawbah from all of them. ہر روز نئی نیکسٹ ڈے نئی فضول چیزیں. 4 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے ساری فضول چیزیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. جب یہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی دنیا آباد ہوگی، آپ کا دل مسرت محسوس کرے گا، خوشی محسوس کرے گا، نیکیوں سے پیار ہوگا. اور پھر گناہ ہو جائے تو دل میں تکلیف محسوس ہوگی، اور اللہ کے پیاروں کی سنگت اختیار کریں. اللہ جل وعلا اس پیغام محبت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار عطا فرمائے.